شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 177 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، مجاہدین اسلام نے بیت المقدس کا گھیراؤ کر لیا۔ دیواروں پر تیر انداز برچیاں پھینکنے والے کثیر تعداد میں کھڑے تھے۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کو قلعے کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ مسلمان سالار قلعے کے ارد گرد گھوم پھر کر دیکھ رہے تھے کہ کہیں سے دیوار پر چڑھا جا سکتا ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے سرنگ لگا کر اندر جانے کا راستہ بنایا جا سکے۔ ناظرین، اسی وجہ سے محاصرہ مکمل نہیں تھا۔ محاصرے میں ایک جگہ شگاف تھا۔ مسلمان سالاروں نے جب دیکھا کہ شہر پناہ محفوظ ہے اور اس کا دفاع بھی خطرناک ہے تو انہوں نے محاصرے کو تول دینا مناسب سمجھا۔ ناظرین، اس طرح محاصرہ تول پکڑتا گیا اور بہت دن گزر گئے۔ اس دوران مجاہدین نے دروازوں پر ہلے بولے، زخمی ہوئے اور جانیں بھی قربان کیں، لیکن دیوار سے آنے والے تیروں اور برچیوں نے کسی بھی دروازے تک پہنچنے نہ دیا۔ آخر ایک روز بڑے دروازے کے اوپر سے ایک بڑی بلند آواز سنائی دی، کیا تمہارا سالار صلح کے لیے آگے آئے گا؟ ناظرین، دیوار کے اوپر سے اعلان ہوا، ہم تمہاری شرطیں معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ابو عبیدہ آگے گئے، خالد بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کسی سے کہا کہ وہ بلند آواز سے یہ جواب دے کہ صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے تمہارا سالار باہر آئے۔ ناظرین، مسلمانوں کی طرف سے یہ اعلان ہوا تو تھوڑی ہی دیر بعد اسقف یعنی سب سے بڑا پادری صفرینوس چند ایک محافظوں کے ساتھ قلعے کے بڑے دروازے سے باہر آیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ایک بڑی سلیب بھی تھی۔ کیا کوئی سالار موجود نہیں؟ ابو عبیدہ نے اسقف سے پوچھا۔ سالار موجود ہے، اسقف نے جواب دیا، لیکن بیت المقدس وہ شہر ہے جس کی اہمیت اور احترام کو اسقف ہی جان سکتا ہے۔ اگر میں نہ چاہتا تو ہماری فوج کا آخری سپاہی بھی مارا جاتا، شہر کی اینٹ سے اینٹ کیوں نہ بچ جاتی، یہاں سے صلح کا پیغام آپ کے کانوں تک نہ پہنچتا۔ میں اس شہر کو انسانی خون کی آلودگی سے پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ رومی سالار میرے زیر اثر ہیں، میں نے انہیں صلح کے لیے تیار کر لیا ہے، لیکن آپ کی شرطیں سننے سے پہلے میں اپنی صرف ایک شرط پیش کروں گا، اسے آپ قبول کر لیں تو ہم آپ کی باقی تمام شرائط قبول کر لیں گے۔ محترم اسقف، ابو عبیدہ نے کہا، یہ شہر جتنا آپ کے لیے مقدس ہے اتنا ہی ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے۔ یہ پیغمبروں اور نبیوں کا شہر ہے۔ ہم آپ کی اس خواہش کا احترام کریں گے کہ اس زمین کے تقدس کو انسانی خون سے پاک رکھا جائے۔ آپ اپنی شرطیں بتائیں۔ سالار محترم، اسقف صفرینوس نے کہا، یہ جانتے ہوئے کہ صلح کی شرائط آپ کے ساتھ ہی طے کی جا سکتی ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے امیر المومنین کو یہاں بلائیں، میں شرائط ان کے ساتھ طے کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ شہر اپنے ہاتھوں ان کے حوالے کروں۔ پیغمبروں کے رشتے سے یہ شہر جتنا آپ کا ہے اتنا ہی ہمارا ہے۔ اسقف صفرینوس نے بیت المقدس کے متعلق ایسی جذباتی باتیں کیں کہ مسلمان سالار متاثر ہوئے۔ ناظرین، اور انہوں نے اسقف کی اس شرط کو تسلیم کر لیا کہ امیر المومنین حضرت عمر کو بلایا جائے۔ اسقف کو بتا دیا گیا کہ امیر المومنین صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے آئیں گے۔ ناظرین، ابو عبیدہ اور خالد اور دیگر سالاروں کے لیے یہ ایک مسئلہ بن گیا۔ مدینہ بہت دور تھا، صرف ایک طرف کا سفر کم و بیش 1 مہینے کا تھا۔ رومیوں کی طرف سے صلح کی پیشکش کا مطلب یہ تھا کہ رومی شہر کا دفاع کرنے کے قابل نہیں رہے، اس لیے وہ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، اس صورت میں مسلمان سالاروں کے سامنے سیدھا راستہ تھا کہ وہ قلعے پر تابڑ توڑ حملے کرتے اور قلعہ سر کر لیتے، لیکن اسلامی احکام کے مطابق انہوں نے دشمن کو امن اور صلح کی طرف آنے کا پورا موقع۔ ناظرین، قرآن کا یہ فرمان بڑا صاف ہے کہ دشمن جھک جائے تو اس کے ساتھ شرائط طے کر کے صلح کر لی جائے، لیکن امیر المومنین کے آنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار تھا۔ سالار اس مسئلے پر غور و خوض کرنے لگے۔ میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں، سالار شرجیل نے کہا، بیت المقدس والوں نے امیر المومنین کو کبھی نہیں دیکھا، ان کا قد بت ابن ولید
جیسا ہے، شکل و صورت میں بھی کچھ مشابہت پائی جاتی ہے۔ وقت بچانے کی خاطر ہم یوں کر سکتے ہیں کہ 3-4 دنوں بعد ابن ولید کو اپنے ساتھ قلعے میں لے جائیں اور کہیں کہ یہ ہیں ہمارے امیر المومنین عمر بن الخطاب۔ نہیں، ابو عبیدہ نے کہا، اسقف نے بیت المقدس میں ابن ولید کو دیکھ لیا ہے، بے شک اس کے ساتھ باتیں میں کرتا رہا اور اس کی توجہ میری طرف رہی ہو سکتا ہے کہ اس نے ابن ولید کو اچھی طرح نہ دیکھا ہو، لیکن شہر کے اندر ایسے رومی موجود ہوں گے جنہوں نے کسی میدان جنگ میں ابن ولید کو اچھی طرح دیکھا ہوگا۔ اس وقت کی شرمساری کو سوچو، جب کوئی ہمیں یہ کہہ بیٹھے گا کہ یہ ان کا امیر المومنین نہیں، یہ تو خالد ابن ولید ہے جو میدان جنگ میں نعرہ لگایا کرتا تھا کہ انا خالد ابن الولید، کیا میرا یہ خدشہ غلط ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے امین الامت، خالد نے کہا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسقف یا کوئی رومی سالار یہ کہہ دے کہ مدینہ سے تمہارا امیر المومنین اتنی جلدی کیسے آ گیا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شرجیل بن حسنہ نے کہا کہ رومی ہمارے آگے یہ شرط رکھ کر اپنے امیر المومنین کو بلاؤ، ہمارے مقابلے کی تیاری میں لگ جائیں، یہ وقت حاصل کر رہے ہوں گے، ہم یہ خطرہ مول لے سکتے ہیں۔ ابن حسنہ ابو عبیدہ نے کہا، لیکن ہم دروغ اور فریب کا سہارا نہیں لے سکتے، ہماری چال بازی کا داغ اسلام کو لگے گا۔ ناظرین، 2 مورخوں نے لکھا ہے کہ شرجیل کے مشورے پر خالد کو بیت المقدس میں لے جا کر اسقف صفری نوس کو بتایا گیا تھا کہ یہ ہمارے امیر المومنین عمر بن الخطاب، اور صلح نامہ عمر کی بجائے خالد نے عمر بن کر کیا تھا، لیکن آگے پیش آنے والے واقعات اس روایت کی تردید کرتے ہیں۔ ناظرین، زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کو مدینہ سے بلایا گیا تھا اور امیر المومنین حضرت عمر فوری طور پر روانہ ہو گئے تھے۔ ناظرین، ابو عبیدہ نے ایک تیز رفتار قاصد مدینہ کو دوڑا دیا۔ پیغام نے وہی باتیں لکھی جو اسقف بیت المقدس کے ساتھ ہوئی تھی۔ پیغام مدینہ پہنچا ہی تھا کہ وہاں مسرتوں کی لہر دوڑ گئی۔ ناظرین، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ انہوں نے خاص طور پر حکم بھیجا تھا کہ بیت المقدس فتح کیا جائے۔ ناظرین، حضرت عمر تو فتح کی خوشخبری کے منتظر تھے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ابو عبیدہ کا پیغام مسجد نبوی میں لے گئے اور پڑھ کر سب کو سنایا۔ تم سب مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ عمر نے حاضرین سے پوچھا، کیا میرا جانا بہتر ہے یا نہ جانا بہتر ہے؟ نہ جانا بہتر ہے امیر المومنین، حضرت عثمان بن عفان نے کہا، تمہارے نہ جانے سے رومی سمجھیں گے کہ تم نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی اور تم اتنے طاقتور ہو کہ صلح کی تمہیں پرواہ ہی نہیں۔ اس کا یہ اثر ہوگا کہ رومی ہمارے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر جانیں گے اور جزیہ ادا کر کے ہماری اطاعت قبول کر لیں گے۔ اللہ تجھے اپنی امان میں رکھے۔ ابن عفان حضرت علی نے بھی اپنا مشورہ دیتے ہوئے کہا، امیر المومنین کا جانا بہتر ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ مجاہدین کب سے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، کب سے گرمی، سردی، آندھی، بارش اور طوفانوں میں کھلے آسمان تلے دن گزار رہے ہیں، جانیں قربان کر رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں۔ اگر امیر المومنین ان کے پاس چلے جائیں گے تو ان کے تھکے ہوئے حوصلے تازہ ہو جائیں گے۔ بے شک چند آوازیں سنائی دی، امیر المومنین نہیں جائیں گے تو رومی قلعے کے اندر محفوظ بیٹھے رہیں گے۔ علی نے کہا، انہیں کمک بھی مل جائے گی، اور کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ مجاہدین کی فتح جو ان کے سامنے کھڑی ہے وہ الٹ کر شکست بن جائے؟ ناظرین، حاضرین نے پرجوش طریقے سے تائید کی، مجھے جانا چاہیے۔ امیر المومنین نے کہا، میں ابھی روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب ایک اونٹنی پر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ ناظرین، ان کے ساتھ اپنے نائبین اور مشیر تھے جن کی تعداد اور ناموں کا کسی تاریخ میں ذکر نہیں ملتا۔ وہ 1 مہینے سے کم عرصے میں جابیہ پہنچے۔ ناظرین، حضرت ابو عبیدہ نے ان کے استقبال کا انتظام جابیہ میں کیا تھا اور گھڑ سواروں کا مختصر سا دستہ امیر المومنین کے استقبال کے لیے آگے روانہ کر دیا تھا۔ ناظرین، امیر المومنین جابیہ پہنچے تو ابو عبیدہ خالد اور یزید کو
کو وہاں دیکھ کر حیران ہوئے، کیا تم نے ایلیا یعنی بیت المقدس کا محاصرہ اٹھا لیا ہے؟ حضرت عمر نے پوچھا، تم سب یہاں کیوں ہو؟ امیر المومنین ابو عبیدہ نے کہا، محاصرہ عمر بن العاص کے سپرد کر آئے ہیں، محاصرہ مضبوط ہے، ہم تیرے استقبال کے لیے یہاں موجود ہیں۔ خالد اور یزید بڑی قیمتی اور زرپفت کی عبائیں پہنے ہوئے تھے۔ ناظرین، وہ شہزادے لگ رہے تھے۔ خالد قریش کے بڑے امیر خاندان کے فرد تھے اور یزید قبیلے کے سردار ابو سفیان کے بیٹے تھے۔ اپنے امیر المومنین کے استقبال کے لیے بنے ٹھنے ہوئے تھے۔ خدا کی قسم تم بے شرم ہو جو مجھے ملنے کے لیے اس شاہانہ لباس میں آئے ہو۔ حضرت عمر نے اپنے مخصوص غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، 2 سال پہلے تک ہمارا کیا حال تھا؟ کیا تم نے مدینہ میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا؟ لعنت ہے اس مال و دولت پر جس نے تمہارے دماغ خراب کر دیے ہیں۔ کیا تم میدان جنگ میں نہیں ہو؟ خدا کی قسم تم لباس کی شان و شوکت میں پڑ گئے تو تھوڑے ہی عرصے بعد تمہاری جگہ کوئی اور حکمران ہوگا۔ ناظرین، امیر المومنین کی اپنی یہ حالت تھی کہ موٹے کپڑے کا کرتا پہن رکھا تھا جو اتنا بوسیدہ ہو چکا تھا کہ اس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ خالد اور یزید نے اپنی عبائیں کھول کر امیر المومنین کو دکھایا۔ ناظرین، دونوں نے زرہیں پہن رکھی تھی اور تلواریں ساتھ تھیں۔ امیر المومنین خالد نے کہا، خوبصورت عبائیں تو پردہ ہیں، ہم ہتھیاروں کے بغیر نہیں لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، امیر المومنین کے چہرے سے غصے کے آثار صاف ہو گئے۔ ناظرین، وہ مطمئن نظر آنے لگے، ہمیں بہت جلد ہی بیت المقدس پہنچنا چاہیے۔ امیر المومنین نے کہا، رومیوں کو میں زیادہ انتظار میں نہیں رکھنا چاہتا۔ امیر المومنین نے اتنے لمبے سفر کی پرواہ نہ کی اور بیت المقدس کو چل پڑے۔ ناظرین، امیر المومنین جب بیت المقدس کے محاصرے میں پہنچے تو مجاہدین نے دیوانہ وار خوشیاں منائی۔ امیر المومنین کی صرف آمد ہی ان کے لیے حوصلہ افزا تھی، اب تو وہ اور زیادہ خوشیاں منا سکتے تھے۔ ایلیا بیت المقدس کی فتح کوئی معمولی نہیں تھی۔ امیر المومنین اپنی تمام تر فوج میں گھومے پھرے اور ہر ایک سے مصافحہ کیا۔ ناظرین، بیت المقدس ان کا اپنا شہر تھا، اب صرف معاہدہ لکھنا باقی تھا۔ سب سے ملتے ملاتے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اذان دینی تھی جو کوئی بھی دے سکتا تھا۔ امیر المومنین کے ساتھ جو مصاحب گئے تھے ان میں مدینہ کے مشہور مؤذن بلال بھی تھے۔ ناظرین، بلال وہ مؤذن تھے جنہیں اسلام کی تاریخ تا قیامت فراموش نہیں کرے گی۔ امیر المومنین، کسی نے کہا، بیت المقدس جیسا مقدس اور اہم شہر ہماری جھولی میں آ پڑا ہے، اس ایک شہر پر فتح کیے ہوئے سینکڑوں شہر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ ایسی عظیم کامیابی کی خوشی میں آج بلال اذان دے تو کتنا اچھا ہو۔ ہم بیت المقدس میں بلال کی اذان کے بعد داخل ہوں گے۔ ناظرین، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر نے بلال کی طرف دیکھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 178 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔